اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب کرام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی دعوت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہم ان کی زیادت بھی کریں اور انہی کے ملفوظات ہم سنیں جو ہمارے لیے ایک مشعل راہی ہے۔ اور میری تقریر لے کر حضرت علامہ مولانا آغا فضل الرحمان جدیدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری سلیم نقشبندی صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور جتنے بھی احباب یہاں پہ آئے اللہ رب العزت سب تعالیٰ اپنی بارگاہ منظور فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک کا آپ نے انعقاد کیا، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دیں گے کہ یاد رکھنا کہ قیامت تک جو بھی شخص حضور کا ذکر کرے گا، وہ حضور کا نام لے گا، حضور کی بات کرے گا، اس سے حضور کا ذکر تھوڑی بلند ہوگا، بلکہ وہ حضور کا نام لے کر اپنا نام بلند کرے گا۔ حضور کا نام بلندی والا ہے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیں گے، اور قیامت تک اللہ رب العزت جسے رفعتیں عطا کرے گا، جسے بلندیاں عطا کرے گا، جسے اللہ رب العزت مقام عطا کرے گا، وہ حضور کے نام سے ہی عطا کرے گا۔ ہم تاریخ کی اولاد کو دیکھ لیں، حضور نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حضور آئے، بھٹکوؤں کو راستہ دکھایا، اور جو اندھیروں میں تھے انہیں روشنی کی طرف لے کے آئے۔ حضور آئے، جو گمراہیوں کے دلدل میں بسے تھے، اللہ کے محبوب انہیں صحیح راستے پہ لے جا کے چلے گئے۔ حیاتی خیر لکم کا معنی بھی ہے، اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا تم تو اپنے آپ کو نہ جانتے تھے، تمہیں اپنی قدر نہ تھی، تم تو ماں باپ کو نہیں سمجھتے تھے، تمہارے سامنے بہن بھائیوں کا ذکر نہ تھا، تم بیٹیوں کو زندہ درگو کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری قدر جاننا چاہتے ہو، تم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نے اشارہ کر کے کہا جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا، روزے قیامت و جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے تم اپنے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہو مماتی خیر لکم کا معنی کیا تھا؟ حضور یہ بتا گئے کہ یاد رکھنا کہ تم میرے دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے میں جاؤں گا تو تمہارے لیے جنت کا بندوبست کروں گا، تمہارا جنت گوشے گوشے میں تمہارا انتظار کروں گا، جنت میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور پھر ہم اگر یہاں پر مزید بات کریں گے، علماء کیا بیانات سنیں گے، تو یاد رکھنا کہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک دانہ، ایک ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں حضور کے نام کا کھاتے ہیں۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ کہا کہ ہمارے دل میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے سینوں میں لکھا ہے۔ حضور کا نام نقش ہے ہمارے سینوں کے اندر، ہم حضور کا ذکر کریں گے جب تک دم میں دم ہے۔ اور کہا کہ پھر کسی نے کہا کہ دیکھو کہ چاند کی چمک سے، سورج کی چمک سے اللہ رب العزت اس زمین سے سب سے اوپر اٹھاتا ہے۔ آپ زمین کے اندر ایک دانہ بوتے ہیں، اس سے گندم کا دانہ نکلتا ہے، اس سے کوپر نکلتی ہے، اس سے پھر تو شجر بنتا ہے، اس کے بعد وہ دانہ پکتا ہے، اس دانے میں جو مٹھاس آتی ہے وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ دانہ زمین سے اگتا ہے، وہ سورج کی گرمائش سے اگتا ہے، اور اس کے اندر جو کسی پھل کے اندر میں مٹھاس آتی ہے وہ چاند کی چمک کی وجہ سے اس کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ اور اگر وہ روٹی پکنے تک، وہ کھانا پکنے تک، وہ آٹا گوندنے تک اگر ہم دیکھیں ایک نوالا بھی جو بنتا ہے وہ اس گندم کے اس زمین سے اگنے سے لے کر درخت کے لگنے تک، اور وہاں سے روٹی کے پکنے تک جو ایک ایک لقمہ ہے، جو ایک سارے پروسیس میں ہم تک پہنچتا ہے، اگر چاند میں چمک نہ ہوتی بتائیں گندم میں مٹھاس ہوتی؟ اگر سورج کی گرمائش نہ پڑتی، وہ حرارت نہ پہنچتی، کیا وہ گندم کا دانہ اگتا؟ پھر ہم پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ اندھیرا تھا، کچھ نہ تھا۔ جب حضور کا نور آیا، اس نور سے اللہ نے سورج کو روشنی دیتا تھا، اس نور سے اللہ نے چاند کو چمک بھی عطا کی ہے۔ سورج ہوتا ہی نہ، جب حضور نہ ہوتے تو پتہ یہ چلا
आते हैं सब हजूर के नाम पर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही नामों में हजूर मोहब्बत से फरमाए और जो सुना है उनके दिल को भी अता फरमाए व माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह खिताब फरमा रहे हैं पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहबजादा अब्दुल जब्बार